اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ انسان کو خداوند متعال نے جو نعمتیں دی ہیں ان میں سے ایک بڑی نعمت زبان ہے۔ اس زبان کے ذریعے انسان جہنم بھی حاصل کر سکتا ہے اور جنت بھی حاصل کر سکتا ہے۔ اکثر گناہان کبیرہ جو انجام دیے جاتے ہیں وہ زبان کے ذریعے سے انجام دیے جاتے ہیں۔ یہی زبان انسان کے دلوں کی ترجمانی کرتی ہے۔ گویا دل کچھ اس طرح بات کہتا ہے جسے لوگ سمجھ نہیں پاتے، اس لیے مترجم کی ضرورت ہے اور وہ مترجم زبان ہے۔ زبان کو قابو میں رکھیں تاکہ لغزشیں کم سے کم سرزد ہوں۔ زبان ہم سے اس چیز کا تقاضا کرے گی جس کا اس کو ہم نے عادی بنایا ہے۔ اگر گالی دینے کا عادی بنایا ہوگا تو وہ گالی بکے گی، اگر نیک بات ذکر الہی کا عادی بنایا ہوگا تو نیک بات اور ذکر الہی کرے گی۔ تلوار کی کاٹ کا زخم تو بند ہو سکتا ہے، اس کا زخم تو مندمل ہو سکتا ہے، لیکن جو زبان سے لگایا گیا زخم ہے وہ کبھی پر نہیں ہوتا، وہ کبھی مندمل نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے مولائے کائنات نے فرمایا لغزش زبان سنان سے زیادہ قاری زخم لگاتی ہے، اور قیامت کے دن یہی زبان جس سے ہم یہاں پر پھر جاتے ہیں، اب کچھ کہا تھوڑی دیر بعد اس سے انکار کر دیا اور پھر کوئی اور بات کر لی، تو یہی زبان ہمارے خلاف گواہی دے گی۔ خدا نے ہمیں یہ نعمت ذکر الہی کے لیے دی ہے تو اس سے زیادہ ذکر کرنا چاہیے، ہمیں اس زبان سے تسبیح الہی کرنی چاہیے۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ ہمیں ہماری زبان کو نیک اعمال کی طرف اور ذکر خدا سے منور کرنے کی، زبان کو نیک اعمال کی طرف اور ذکر خدا سے منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم میں سورۃ نحل کی آیت 76 کا ترجمہ ہے، اور اللہ نے ایک اور مثال ان دو انسان کی بیان کی ہے جن میں ایک گونگا ہے، اس کے بس میں کچھ بھی نہیں، بلکہ وہ خود اپنے مولا کے سر پر ایک بوجھ ہے کہ جس طرف بھی بھیج دے کوئی خیر لے کر نہ آئے گا، تو کیا وہ اس کے برابر ہو سکتا ہے جو عدل کا حکم دیتا ہے اور سیدھے راستے پر گامزن ہے۔ اسی طرح سورۃ نور کی آیت 24 کا ترجمہ ہے، قیامت کے دن ان کے خلاف ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ پاؤں سب گواہی دیں گے کہ وہ کیا کر رہے تھے۔ اس طرح مولائے کائنات امام المتقین علیہ السلام نے فرمایا زبان انسان کا پیمانہ اور معیار ہے۔ ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا زبان عقل کی ترجمان ہے۔ ایک اور جگہ مولائے کائنات نے فرمایا انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے۔ کتنے ہی انسانوں کو زبان نے ہلاک کر ڈالا۔ ایک مشہور واقعہ ہے کہ لقمان حکیم شروع میں بنی اسرائیل کے بزرگوں میں سے ایک شخص کے غلام تھے۔ ایک دن مالک نے ان کو حکم دیا کہ ایک بھیڑ ذبح کر کے اس کے جسم کا بہترین حصہ میرے پاس لے کر آؤ۔ لقمان حکیم نے دمبا کو ذبح کیا اور دل زبان اپنے مالک کو لا کر دے دیے۔ پھر چند دنوں کے بعد مالک نے دوبارہ کہا کہ ایک بھیڑ کو ذبح کر کے اس کے جسم کا بہترین حصہ مجھے لا کر دو۔ حضرت لقمان نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے گوسفند کو ذبح کیا اور دل و زبان اپنے مالک کو لا کر دے دیے۔ مالک نے کہا ظاہراً یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں تو یہی زبان پر کچھ اور دل میں کچھ اور ہوتا ہے۔ تو حضرت لقمان حکیم نے فرمایا اگر دل و زبان ایک دوسرے کی تصدیق کریں تو جسم کے بہترین حصے شمار ہوں گے، اگر مخالفت کریں تو اعضائے بدن کے بہترین حصے شمار ہوں گے۔ جب مالک نے حضرت لقمان علیہ السلام کی یہ حکیمانہ گفتگو سنی تو بہت خوش ہوا، حضرت لقمان علیہ السلام کو آزاد کر دیا۔ موصل کے ایک مومن نے یہ روایت بیان کی ہے، اس نے کہا میں نے حج پر جانے کا ارادہ کیا تو اپنے دوستوں اور ہمسایوں کو الوداع کہا
تو ایک ہمسائے عامر بن حمدون حارث غروی کے پاس گیا جو موصل کا ایک معزز شخص سمجھا جاتا تھا، لیکن حضرت علی کا مخالف تھا۔ میں رسم دنیا نبھانے کے لیے اس کے پاس گیا اور اس سے کہا میں بیت اللہ کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں، اگر تمہیں مکہ و مدینہ سے کوئی چیز منگوانی ہے تو مجھے بتا دو، میں لیتا آؤں گا۔ یہ سن کر وہ گھر میں گیا اور قرآن مجید لے کر آیا۔ اس نے قرآن مجید میرے ہاتھ پر رکھا اور کہا مجھ سے وعدہ کرو جو میں کہوں گا اسے پورا کرو گے۔ پھر اس نے کہا جب تم مدینہ پہنچو اور قبر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جاؤ تو میری طرف سے ان سے یہ کہنا کہ آپ کی شہزادی سیدہ سلام اللہ علیہ کے لیے علی علیہ السلام کے علاوہ اور کوئی رشتہ نہیں ملا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علی نے کیا دکھائی دیا تھا کہ آپ نے اسے اپنا داماد بنا لیا۔ پر میں اپنے شہر سے روانہ ہو کر مکہ آیا جہاں میں نے مناسک حج ادا کیے۔ پھر میں مدینہ منورہ مسجد نبوی میں گیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے سلام کیا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے یہ پیغام پہنچاتے ہوئے انتہائی شرمندگی ہو رہی ہے، لیکن میرے ہمسایہ نے مجھ سے قرآن پر حلف لے کر کہا تھا کہ آپ علیہ وسلم کی خدمت میں اس کا پیغام پہنچاؤں۔ کہ وقت جب میں سویا ہوا تھا تو مجھے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ نے مجھے اپنے ساتھ لیا اور چشم و زن میں موصل میرے ناسبی ہمسائے کی گھر لے آئے۔ اس وقت وہ بستر پر پڑا سو رہا تھا۔ آپ علیہ السلام نے چھری سے اسے ذبح کیا جو آپ کے ہاتھ میں تھی اور خون آلود چھری کو اس کے لحاف سے صاف کیا جس کی وجہ سے لحاف پر 2 لکیریں بن گئیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے اس کے دروازے کے اوپر والے حصے کو اپنے ہاتھ سے اٹھایا اور دروازے کے اوپر اس چھری کو رکھ دیا۔ اس کے بعد میں نیند سے بیدار ہوا اور میں نے اپنے قافلے والوں کو یہ خواب سنایا اور کاپی میں تاریخ لکھ لی۔ جب میں سفر حج سے واپس اپنے شہر موصل پہنچا تو میں نے لوگوں سے اپنے ناسبی ہمسائے کے متعلق پوچھا۔ لوگوں نے کہا وہ قتل ہو چکا ہے۔ لوگوں نے اس کے قتل کی وہی تاریخ بتائی جسے میں نے اپنی کاپی میں لکھا ہوا تھا۔ لوگوں نے بتایا اس کے قاتل کا ابھی تک کوئی علم نہیں ہوا۔ پولیس نے شبہ میں پڑوسیوں کو گرفتار کر لیا ہے اور وہ ان سے اس کے قتل کی تفتیش کر رہی ہے۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا او ہم پولیس افسر کے پاس چلیں اور اسے اصل قصہ بتلائیں تاکہ بے گناہ افراد آزاد ہو جائیں۔ ہم پولیس افسر کے پاس گئے اور جو میں نے خواب میں دیکھا تھا اس سے بیان کیا۔ میرے ساتھیوں نے اس کی تصدیق کی اور خواب کی تاریخ کے بارے میں اس کو بتلایا۔ انہوں نے کہا پہلی علامت تو یہ ہے کہ آپ اس کے لحاف پر 2 سرخ لکیریں پائیں گے، دوسری یہ کہ چھری چھت کے نیچے دروازے پر رکھی ہوئی ہے۔ افسر خود آیا اور اس نے دونوں علامتیں دیکھی۔ حضرت علی علیہ السلام کے اس ایجاز سے موصل کے بہت سے لوگوں نے مذہب حق کا اختیار کیا اور مقتول کے قربا نے امیر المومنین علیہ السلام کی دوستی اختیار کر